لفظ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث میں ہے، یہ بڑے لطیف ہیں، بڑے وقی ہیں، بڑے سمجھنے والے ہیں اور بڑے گہرائی والے ہیں۔ دنیا میں کون مومن ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس سے پیار کرے؟ اور پھر جس سے رب پیار کرے نا، اس سے اور کوئی نہ بھی نہ کرے تو اللہ رسول کا پیار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ ان پر اللہ کی محبت واجب ہو گئی۔ بدقسمتی سے نا ہمارے ہاں تعلقات تجارت ہے، لوگ تعلق بناتے ہیں، کہتے ہیں اتنا میں اس کو تحفہ دوں گا پھر اتنا تحفہ وہ مجھے دے گا، میں اتنا اس کے کام آؤں گا پھر وہ میرے اتنا کام آئے۔ تعلق کو آپ نے بازار بنا دیا ہے، تجارتیں بازار میں ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا، آپ کہاں اس کو محبت کو کہاں لا کے آپ نے کھڑا کر دیا؟ آپ یہ نہ کریں، اس سے کوفت پیدا ہوگی، آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ یار میں نے تو اتنی انویسٹمنٹ کی تھی جواب ہی کوئی نہیں آیا، میں تو اتنے تحفے لے گیا تھا اور سامنے والے نے جواب میں کچھ بھی نہیں دیا، تو آپ خود بھی پریشان ہوں گے۔ تعلق اللہ کی رضا کے لیے رہنے دیں۔ ہاں، تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، میں اس کا قائل ہوں، لیکن تحفہ لینا دینا چاہیے، تحفوں کی تجارتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شاعر نے کہا تھا میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، اب میں بھی تحفے پا کے خوش ہونے لگا ہوں، اب تھک گئی ہیں میری خودداریاں، اب مجھے بھی کوئی تحفہ ملے تو میرا دل جھکتا ہے اس آدمی کی طرف۔ تو تعلقات کو زندگی میں تجارت نہیں بنانا۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے، مومن کی پتہ شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دیتا ہے۔ مومن اس درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں بڑی گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑی اونچی ہوتی ہیں، پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، چھاؤں بڑی گہری ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ نفع دیتا ہے۔ مومن کا یہ کبھی مزاج نہیں ہوتا کہ میں فلاں کو استعمال کروں، معاذ اللہ میں اس سے نفع پاؤں، میں اس سے فلاں چیز حاصل کروں، یہ اس کی طبیعت نہیں ہوتی۔ خیر الناس من ینفع الناس، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے مومنوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے، جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ وہ یہ نہ کرے کہ لوگوں کو کتنا استعمال کر سکتا ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دینا شروع کرتا ہے۔ آج نا ہمارے ہاں حقوق پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور ساری اس لیے لکھی جاتی ہے کہ ہمیں حق دو۔ تو میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ حق دو، حق مانگو، یہ مہم ختم کر کے اگر ہم سارے حق ادا کرنے شروع کر دیں نا تو بات بڑی آگے چلی جائے گی۔ میرے قبلہ عالم میرے اسا فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بچے ہیں، یہ پل جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، کل کو میرا سہارا بنیں گے۔ فرماتے نا بھائی توبہ توبہ، ہم ان کا سہارا نہیں مانگتے، ہم تو اللہ رسول کا سہارا مانگتے ہیں۔ فرماتے تھے ہم تو ان سے بھی نفع نہیں چاہتے، ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے کہ یہ اولاد ہے، اس کی اچھی خدمت کرنی، اچھی پرورش کرنی، تعلیم و تربیت کرنی، ہم وہ کریں گے، لیکن یہاں بھی ہماری وہ سوچ نہیں ہے ہاں یہ خدمت کریں گے تو انہیں نفع ملے گا، یہ خدمت کریں گے تو دعا ملے گی، یہ خدمت کریں گے تو اجر پائیں گے، لیکن ہم یہ بھی لالچ نہیں رکھتے ہم نے جو اجر بھی لینا ہے رب کریم سے ہی لینا ہے۔ تو نفع لے لینا، میں نے فلانے سے فائدہ اٹھا لیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو تکلیفوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ جن سے محبت ہوتی ہے انہیں بندہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، انہیں بندہ لا کے تو اس جگہ کھڑا کرتا ہے جہاں آگ ہو اور ان کو گرمائش پہنچے، ان کو لا کے وہاں کھڑا کیا جاتا ہے جہاں وہ تکلیف میں آ جائیں۔ میرے عزیز، اگر آپ کا واقعی کسی سے مخلصانہ تعلق ہے
تو پھر کبھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں کہ وہ بیچارہ آزمائش میں آ جائے. پیاروں کو تکلیفیں نہیں دیا کرتے. امتحان میں تو نہ ڈالیں, تکلیف تو نہ دیں. اور بعد کا تو بندہ اتنا پیارا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دل اتنا زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو آج اپنا درد بیان کر رہا ہوں کہ پورا اس کا وجود دیکھ کے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار تجھے انکار بھی نہیں کر سکتے, پر تو نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. تو نے مطلب یہ تجھ سے امید بے تحاشا تھی, تو نے یہ کیا کیا, تجھے یوں نہیں کرنا چاہیے. تو کبھی بھی اپنوں کو یار دیکھو نا, بلا مثال و بلا تشبیہ, صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. سیرت بعض اوقات بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. مسجد کی صفائی کرنے والی ایک خاتون کا وصال ہو گیا. حضور علیہ السلام اس پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے. وہ بوڑھی وصال کر گئی. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو اسے دفن کر دیا. صبح آ کے اللہ کے محبوب نے اظہار فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. کیا کرنا تھا بھلا حضور نے؟ جنازہ پڑھانا تھا, 4 تکبیریں پڑھنا تھی. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا. یہ ہے عنوان محبت کہ آپ کا کسی سے پیار ہے, پھر آپ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا. آپ کی اس سے محبت ہے اور آپ نے اس کو اتنی سخت جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہ سکے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے نا, قیامت کے دن اعلان ہوگا. قیامت کے دن اب میں جو کہنے لگا ہوں وہ آپ نے سمجھ جانا ہے. یعنی قیامت کے دن محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا. ان کی محبتیں بے شک دلوں میں رہیں, چھپی رہیں, لیکن محبت کرنے والوں کا قیامت کے میدان میں جہاں قومیں اکٹھی ہوں گی, محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان ہوگا؟ تو حضور فرماتے رب اعلان فرمائے گا میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں. جو محض میری رضا کے لیے محبت کرنے والے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. لیکن بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی. امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف یک نکاتی ایجنڈا دوستی کے درمیان آپ طے کر لیں, صرف ایک بات کہ جب بھی کسی سے تعلق بنانا ہے کوئی دنیاوی منفعت پیش نظر نہیں رکھنی, محض دین کے لیے. صرف ایک بات, کسی لمبی تشریح کی ضرورت نہیں, لمبی توضیح کی ضرورت نہیں, کسی لمبی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں, محض اللہ کی رضا. آپ اس کی بنیاد پر تعلق رکھیں, آپ کا دل ٹھنڈا رہے گا, ذہن سکون میں رہے گا, آپ کو کسی سے شکوہ ہی نہیں پیدا ہوگا, شکایت ہی نہیں پیدا ہوگی. اس لیے کہ آپ بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہے ہی نہیں, آپ کے اور اس کے درمیان تو اللہ موجود ہے, اس کی رضا موجود. وہ تعلق نہیں رکھنا جس تعلق میں یہ منفعت ہو کہ ہماری بات مانے گا تو پھر ہی جانا ہے. ہم نے تو وہ تعلق رکھنا ہے کہ وہ مانے نہ مانے, ہمارا تو تعلق ہی اللہ کی رضا کے لیے. کورے ورق کتاب نہیں ہوندے تے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے. سجنا تو پہلا ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے. تو حساب کرتا پھرتا ہے کہ میری اتنی مانی ہے تو اتنی نہیں مانی, تو اتنی سنی ہے تو اتنے حساب کتاب میں دوستی نہیں چلتی. ہم تو بھائی اس کے قائل ہی نہیں ہیں. دوستوں کے ساتھ بھی اگر اس طرح چلنا ہے کہ مانیں گے تو چلے گی, تو نہیں مانیں گے تو پھر رہے ہم ایسی دوستی. اس تعلق کو نہیں لے کے چل سکتے. یہ تو بڑا بوجھ ہے, یہ تو مشقت ہے, یہ تو سراسر تکلیف ہے, یہ سراسر تکلف ہے, یہ درست نہیں ہے. تو بھائی تعلق کی بنیاد محض اللہ کی رضا. اور یہ تعلق لگا کے تو دیکھیں جتنا اس میں مزہ ہے نا, آپ یقین کریں ٹھنڈک ہی بڑی ہے, سکون ہی بڑا ہے, قلبی راحت ہی بڑی ہے. آپ کسی بندے کے ساتھ لالچ کے لیے مل کے دیکھیں, وہ ملنا بوجھ ہے. آپ کا لالچ پورا نہیں ہوا, آپ تکلیف میں ہیں. آپ کی وہ امید پوری نہیں ہوئی, آپ اذیت کا شکار ہیں. لیکن اگر آپ کا وہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہے نا,
تو یقین کریں میرے بھائی، آپ جب بھی ملیں گے پیار سے ملیں گے، آپ جب بھی ملیں گے خلوص سے ملیں گے، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی روحانیت ہوگی، آپ کبھی اس چکر میں نہیں پڑیں گے، آپ کو قلبی طور پر ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، مجھے بڑا مزہ دیتی ہے، میں بڑی اس سے ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ اس کے جو پہلے لفظ ہیں وہی بڑے خوبصورت اور شاندار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ تو انو جزا دے، راوی دیکھو کڈا شاندار ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور کے منبر عطا کرے گا اور ان کے نورانی چہرے چمکیں گے۔ اگلے لفظ ایسے ہیں کہ وجد آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان کا مرتبہ دے کے رشک کریں گے۔ انبیاء اور شہداء ناز کریں گے، کہیں گے واہ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا منصب ہے۔ تو پھر انبیاء اور شہداء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک یہ کون ہے جن کا اتنا مقام ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو فقط میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے۔ اور وہاں حضور نے یہ آیت بھی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اور حضور فرمانے لگے اس دن ہر بندہ غم میں ہوگا، یہ غم میں نہیں ہوں گے۔